الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ حلقے میں ہم نے بتایا تھا کہ عفو و درگزر، العفو والصفح انسانی اخلاق و اوصاف میں سے ایک نہایت ہی بلند اور عالی وصف ہے، اور ہم نے العفو والصفح میں فرق کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ العفو کے معنی ہے مجرم کو بغیر سزا دیے ہوئے معاف کر دینا، اور الصفح کے معنی ہے اس کو لعن طعن بھی نہ کرنا، اس کے خلاف دل کے اندر کوئی اثر باقی بھی نہ رکھنا۔ ناظرین گرامی، آج کے اس سلسلے کے چوتھے حلقے میں ہماری گفتگو اخلاقی اوصاف میں سے ایک ایسے وصف پر ہوگی جو کہ بہت ہی عظیم ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلایا ہے۔ وہ ہے خلق الرفق۔ حضرات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے ایک گوشے میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے اسے برا بھلا کہا، روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو نہایت ہی نرم لہجے میں محبت کے ساتھ بلایا، اور آپ نے اس کو سمجھایا کہ مسجد پیشاب اور دیگر نجاستوں، اس جیسی دیگر نجاستوں کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی ہے، نمازیں ادا کی جاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک کو آپ نے حکم دیا کہ پانی لا کر کے اس پر بہا دے، ایک بالٹی پانی لا کر کے اس پر بہا دیا جائے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دیہاتی کے ساتھ جس نے مسجد کے گوشے میں پیشاب کر دیا کیسا بلند اخلاق تھا۔ آپ نے اس کو نہ ڈانٹا، نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا، نہ اس کو آپ نے لعن طعن کیا، بلکہ آپ نے نہایت نرم لہجے میں محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ اگر آج ہمارے زمانے میں اس طرح کے واقعات پیش آئیں تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ حضرات ناظرین کرام، الرفق کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرفق قول و فعل میں نرمی برتنا، آسانی کا معاملہ کرنا، اور اس کا متضاد لفظ العنف ہے، یعنی سخت روی سے بچنا۔ اور علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرفق کے معنی دوست و احباب کی خاطرداری کرنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، اور معاملات میں اچھے انداز کو اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دلی سے پیش آتے تو یہ سب کے سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ لہذا ان کے ساتھ ان کو معاف کر دیجئے، عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ کر لیجئے۔ اور کسی رائے پر آپ کا عزم جب مستحکم ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ رب العزت کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آیت کریمہ میں کیسے اخلاق پیش کیے گئے۔ اس آیت کریمہ میں اعلیٰ اخلاق پیش کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق تھا، جس اخلاق کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے گرد جمع ہو گئے، آپ کو وہ دل و جان سے زیادہ پیار کرنے لگے، آپ کی ہر بات پر لبیک کہنے لگے۔ ورنہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگ دل ہوتے تو سب کے سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ناظرین گرامی، مسلم شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ بے شک رفق جس چیز میں پائی جاتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے بدنما بنا دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرفق حرم من الخیر او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسے رفق میں سے حصہ ملا، نرمی میں سے حصہ ملا، اسے خیر ملا، اور جسے نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، رفق کی متعدد صورتیں ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کا ذکر کر دیا جائے۔ سب سے پہلے فرض کی ادائیگی میں نفس کے ساتھ رفق کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، اپنے نفس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، کیونکہ یہ دین آسان ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ
فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دین آسان ہے، اور جو اس دین میں بیجا سختی کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا سیدھے راستے پر رہو، درمیانی راستہ اختیار کرو، اور اللہ کی طرف سے جو اجر ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اور صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، خوشگوار ماحول رکھنا، سخت روی سے بچنا، ایک دوسرے کے ساتھ نرم روی کا معاملہ اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح الجامع میں ہے، المؤمنون ہینون لینون کالجمل الانف اذا قید انقاد واذا انیخ استناخ۔ کہ مومن نرم مزاج ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اس نکیل لگے ہوئے اونٹ کی طرح ہے کہ جس کو ہانکا جائے تو چل پڑتا ہے، اور اگر بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اگرچہ کسی چٹان ہی پر کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے، شریعت کے تابع ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ شریعت جس چیز کا حکم دیتی ہے وہ کرتا ہے، اور شریعت جس چیز سے روکتی ہے وہ رک جاتا ہے۔ نمبر 3، خادموں و ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کو طاقت سے زیادہ پریشان نہ کرنا، طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، وقت پر کھانا دینا، مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کر دینا ہے۔ نمبر 4، حیوانات کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا، نرم روی اختیار کرنا، طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا عذبت امرأة فی ہرۃ سجنتها حتى ماتت لا هي سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها حتى تأكل من خشاش الأرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، بلی کو اس نے قید کر دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، نہ اس نے اسے کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا، نہ اسے چھوڑا تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے۔ ناظرین گرامی، نرم اخلاق، نرمی کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نرمی
انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ و سبب ہے۔ نرمی اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ نرم روی اچھے ایمان اور اچھے اسلام کی پہچان ہے۔ نرم روی سے انسان کو دارین میں سعادت حاصل ہوتی ہے۔ نرم روی جس چیز میں داخل ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لیا جائے اسے بدنما بنا دیتی ہے۔ نرم روی ہر قسم اور ہر خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین گرامی، میں یہیں پر آج کے اس چوتھے حلقے کو ختم کرتا ہوں۔ اگلے حلقے میں انشاءاللہ اخلاقی اوصاف میں سے کسی اور وصف پر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔